مرحبا مرحبا ہر کسی نے کہا آمد مصطفیٰ تیری کیا بات ہے۔ حضرت آمینہ کے دلار نبی، غم زدہ امتوں کے سہارے نبی، روز محشر کہے گی خلق خدا وہ سب کے مشکل کشا تیری کیا بات ہے۔ خالق کائنات جل جلالہ کی حمد و ثنا، قاسم عزت، شاہکار تخلیق قدرت، قسیم نعمہ جنت، شہنشاہ دین و ملت، حضور جان رحمت، تاجدار کائنات، شان کائنات، جان کائنات، رحمت کائنات، اصل کائنات، مقصد کائنات، منبع کائنات، ملجأ کائنات، زینت بزم کائنات، روح کائنات، جان کائنات بلکہ جان جہان کائنات، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں درود شریف کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد، مقتدر علماء اہل سنت، صاحبان محبت و مودت، عاشقان رسول، غلامان اصحاب رسول، وابستگان دامن آل رسول، آج کا یہ عظیم الشان اجتماع حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میلاد شریف کے حوالہ سے انعقاد پذیر ہے۔ حاجی غضنفر اویسی صاحب اور ان کے برادران ماشاءاللہ ہر سال حضور کے اس دسترخوان کو سجاتے ہیں اور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ان کی حاضری لگتی ہے۔ اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے اور حضور کی مزید شفقتیں عطا فرمائے۔ یقیناً نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا ادب، پیار، محبت خوش قسمت لوگوں کا حصہ ہے۔ ادب اللہ ان کو دیتا ہے جن کے نصیب اچھے ہوں۔ حضور کا ذکر اللہ ان کو عطا فرماتا ہے جن کے نصیب اچھے ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت، احترام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب، یہ اللہ کا شکر ہے کہ حقیقی معنوں میں جن لوگوں کو میسر ہے، زمانہ انہیں اہل سنت و جماعت کہتا ہے۔ فرشوں عرشوں پر حضور کے ذکر کے جھنڈے بلند ہیں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے میلاد شریف کی محافل ہر لمحہ ہو رہی ہیں، حضور کا ذکر ہو رہا ہے۔ گلیاں بازار، پوری دنیا دلہن کا نقشہ پیش کر رہی ہے۔ لوگوں نے اپنی اپنی محبت میں بہت احترام کے ساتھ حضور کی آمد کی خوشی میں کوشش اور کاوش کی ہے، کر رہے ہیں۔ یہ 1400 سال سے سلسلہ جاری ہے اور قیامت تک جاری رہے گا، بلکہ روز محشر کو بھی تھوڑے سے وقت میں حساب و کتاب ہو جائے گا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں واقعی جتنا وقت ہے حضور کی تعریف میں گزرے گا، حضور کی ثناخوانی میں وہ وقت گزرے گا۔ اللہ اکبر۔ یقیناً یہ سجاوٹ اور یہ سارا کچھ حضور کے لائق نہیں۔ وہ بہت اونچی ذات ہے، وہ بلند مرتبے والی ہستی ہے۔ کہاں ہم کہاں وہ، اسی کی ظہوری ساڈا کی بیان ہے۔ ہودیاں تے صفتاں دا نعت خاں قرآن ہے۔ یہ صورتاں سپارے رنگ نبی دے جمال دا، وہ لب کے لیاواں کتھوں سونا تیرے نال دا۔ ان کا مقام اور مرتبہ، اور ہم گلیوں میں رلنے والے کہاں، لیکن ہم گلیاں سجاتے ہیں، بازار سجاتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ حضور کے غلاموں میں ہمارا نام آ جائے۔
اور یہ جو سجاوٹ ہے یا جتنی بھی محبت کا اظہار ہے یہ حضور کی عزت ہے، حضور کا احترام ہے۔ قرآن مجید میں نا وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، تم میرے محبوب کی عزت کرو، آگے حد نہیں لگائی، کتنی کرنی ہے، کیسے کرنی ہے، کس طرح کرنی ہے۔ جن چیزوں کا منع تھا نس قطعی سے منع کر دیا، فرمایا سجدہ نہیں کرنا، سجدہ جائز، عبادت نہیں کرنی، خدا نہیں کہنا، خدا کا بیٹا نہیں کہنا، باقی جو کرتا ہے، جو دل کرتا ہے وہ کہو، عزت کرو، احترام کرو۔ اور اسی آیت کی روشنی میں صحابہ نے ہاتھ چومے، وضو کا پانی منہ پہ ملا، حضور کا لعاب مبارک اپنے چہرے پہ ملا، حدیثوں میں موجود ہے۔ زمانے سے علماء بحث کر رہے، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا خون مبارک پچھنے لگے ہیں، برتن میں پی لیا گیا ہے، بلکہ حد ہو گئی ہے، حضور کا بول مبارک بھی اس زمین پر انسانوں نے پیا ہے، صحابہ نے پیا ہے، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں، کیونکہ حضور کے بول کو بھی اللہ نے طہارت دی تھی، حضور کا بول بھی پاک تھا۔ بہت سارے لوگ جب یہ بات سنتے ہیں تو ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، بعض دفعہ پہلے سنی نہیں ہوتی، یا یہ ہوتا ہے کہ وہ لیول یہ ہوتا ہے کہ وہ انسان ہی سمجھتے ہیں، لیکن انہیں نہیں پتا محمد سر وحدت ہیں، کوئی رمز ان کی کیا جانے، شریعت میں تو بندہ ہے، حقیقت میں خدا جانے۔ یہ چپ دی جائے اللہ کوئی نہیں سکتا، چپ کرو مہر علی اتھے جا نہیں ہوں بولن دی۔ ایک صحابی رسول حضور کے ساتھ ہیں اور سرکار رفع حاجت کے لیے تشریف لے گئے ہیں، وہاں بھی معجزات کا اظہار ہو رہا ہے، حضور کی شانیں ظاہر ہو رہی ہیں، چٹیل میدان ہے، پردے کی کوئی جگہ نہیں، حضور نے ارادہ کیا، ایک جھاڑی ادھر سے آ رہی ہے، ایک جھاڑی ادھر سے آ رہی ہے، ایک جھاڑی ادھر سے آ رہی ہے، درمیان میں حضور بیٹھ گئے ہیں، حضور نے رفع حاجت فرمایا ہے۔ صحابی رسول جب یہ سارا منظر دیکھ رہے ہیں، حضور فارغ ہوئے تو فوراً دوڑ کے گئے کہ جا کے دیکھوں، گندگی کی جگہ بھی بلا کوئی جاتا ہے؟ جی دوڑ کے گئے، کیسا ایمان تھا، کیا محبت تھی، کیا عزت اور کیا احترام تھا۔ فرشتے بھی حیران ہیں، ایسا ادب کون کر سکتا ہے، ایسا ادب صحابہ ہی کر سکتے ہیں، ایسا ادب حضور کے عاشق ہی کر سکتے ہیں۔ دیکھا 3 پتھر پڑے ہیں، انہوں نے اٹھا لیے، فرماتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم، وہ پتھر میں جمعہ کو مسجد میں لے کے جاتا خوشبو آتی، آپ حیران ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر جل شان۔ حضور مفتی احمد یار صاحب نے باقاعدہ یہ لکھا ہے، جی فرمایا وہ پتھر یہ نہیں کہ گھر رکھتے، فرمان پتھروں سے ایسی خوشبو آتی، ایسی خوشبو آتی، عام دنوں میں بھی آتی لیکن جمعے کو زیادہ آتی۔ لوگ پوچھتے خوشبو کون سی لگا کے آئے ہو، کون سی خوشبو لگائی ہے، کہا خوشبو نہیں لگائی، بس حضور کی عطا مجھ پہ برسی ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ ادب کا انداز، یہ احترام کا انداز اب قرآن میں کسی جگہ پر موجود ہو کہ وضو کا پانی آپ نے نیچے نہیں گرنے دینا، تھوک میرا اور آپ کا، لیکن سرکار کا لعاب شریف، حضور لعاب شریف نیچے پھینکتے ہیں، صحابہ اوپر اٹھا لیتے ہیں،
کوئی بندہ قرآن کی کسی آیت سے ثابت کرے کہ اس میں حکم ہے، حدیث میں حکم ہے. آج تو جنڈیوں کا پوچھتے ہیں نا کہاں ہے لکھی، یہ چراغاں کہاں لکھا ہے. ان سے ایک سوال پوچھو کہ کہاں لکھا ہے کہ وضو کا پانی چہرے پہ ملو. قرآن میں دکھائیے، رسول اللہ کا حکم دکھائیے کہ حضور نے فرمایا ہو کہ تم ایسا کرو. یہ قلب کے اندر ایک عزت کا جذبہ تھا صحابہ کا، یہ ادب کا نور تھا ان کے اندر، خدا کی طرف سے ودیت تھا کہ بس جرنل حکم تھا کہ عزت کرو. یہ حضور کی عزت ہے. چہرے پر پانی ملنا، ہاتھ چومنا، پاؤں کو بوسہ دینا، یہ حضور کی عزت سے ہے. خون مبارک کو نیچے نہیں گرنے دینا، یہ حضور کی عزت سے. جی کہاں لکھا ہے کہ خون کو نیچے نہ گرنے دو، بول کو نیچے نہ گرنے دو، پی جاؤ. خون نکال کے دیا، پی گئے. اللہ اکبر. سرکار نے فرمایا کیا کیا ہے، کدھر کیا ہے؟ عرض کی حضور پی دیا ہے. حضور نے یہ نہیں فرمایا شریعت میں منع ہے، خون تو حرام ہے، خون تو کپڑے کو لگ جائے نماز نہیں ہوتی، تو پینا تو بڑی دور کی بات ہے. یہ نہیں فرمایا. سرکار نے فرمایا جا ساری زندگی تجھے پیٹ کا مرض نہیں ہوگا. پیٹ کی تکلیف تجھے نہیں ہوگی. مجھے یہ شرف نصیب ہوا کہ جب میں مدینہ شریف حاضر ہوا تو مجھے اس نسل سے ملنے کا شرف حاصل ہوا. ایک سید زادے تھے، انہوں نے کہا کہ آپ کو اس نسل سے ملائیں کہ جس مائی نے حضور کا بول پیا تھا اور حضور کا خون پیا تھا. آج بھی کسی کو کسی قسم کا بھی پیٹ کا مرض ہو، اس نسل کا بچہ ہاتھ لگا دے یا پاؤں لگا دے، اللہ شفا دے دیتا. کہاں وہ مائی جس نے بول پیا یا خون پیا، اور کہاں 1400 سال بعد نسل. اللہ نے اس نسل میں برکت رکھ دی جس نسل نے حضور کا ادب کیا، احترام کیا. کبوتروں کے آج جتھے کے جتھے ہیں، کوئی کچھ ڈالتا ہے، کوئی کچھ ڈالتا ہے. اللہ اکبر. ادب، احترام، پیار. اور کبوتر گنبد خضرا کے جلوے دیکھ رہے ہوتے ہیں، گرد طواف کر رہے ہوتے ہیں. اللہ. حرمین میں جتنے کبوتر ہیں یہ اس کبوتر کی نسل سے ہیں. مفتی صاحب نے لکھا ہے جس کبوتر نے غار ثور میں انڈے دیے تھے، حضور کی عزت پر پہرا دینے کا سبب بن گیا، سرکار کی ناموس پر حضور کی عزت کی تکریم کی، کہ تاکہ انڈے دے دیں. جی تاکہ کافر محسوس کریں کہ ادھر تو کبوتری نے انڈے دیے ہوئے ہیں، تو لہٰذا تو اتنے عرصے سے بندے کو نہیں آیا، اٹھ جاتی ہے. یہ نشانی جس کبوتری نے انڈے دیے اس کی نسل کو اتنی دعا لگ گئی، جا تو نے میرے محبوب کی عزت رکھی ہے، قیامت تک دنیا تمہارا احترام کرتی رہے گی، قیامت تک دنیا تمہاری عزت کرتی رہے گی. اللہ اکبر جل شانہ. جی تو یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ منہ پر پانی سرکار پھینکیں، وضو کریں اور صحابہ اٹھا کر چہرے پر مل لیں؟ لکھا نہیں. نہ حدیث میں حکم ہے، نہ قرآن میں حکم ہے، صرف جرنل حکم ہے عزت کرو. یہ وہی عزت ہے، وہی احترام ہے کہ ہم میلاد شریف کے موسم میں اپنے گھر سجا کر، گلیاں سجا کر، بازار سجا کر یہ محبت کا اظہار کر کے بتاتے ہیں کہ دنیا میں بچے تو بڑے آئے لیکن حضور جیسا بچہ کائنات میں کوئی نہیں. کفر کو بتاتے ہیں حضور جیسا کائنات میں، سرکار جیسا کائنات میں آئے ہی کوئی نہیں. یہ حضور کا احترام ہے. اگر سرکار کے وضو کا پانی صحابہ چہرے پر ملیں تو نہ قرآن سے کوئی دکھا سکتا ہے، نہ حکم حدیث سے دکھا سکتا ہے. تو اگر قرآن سے حکم علادہ دکھا دو تو پھر جھنڈیوں کا حکم بھی مل جائے گا، اور اس کے حوالے سے جو جواب ہوگا وہی جواب جھنڈیوں کا ہے، وہی جواب چراغاں کا ہے، وہی جواب ان سب. یہ حضور کی عزت ہے.
حضور کا احترام ہے. آپ دیکھتے نہیں کہ دل مچل رہے ہیں، دیکھ کر دل خوش ہوتا ہے. اللہ کی قسم خوش ہوتا ہے یا نہیں؟ آپ بتاؤ، بولو نا. محبت کی رمق تھوڑی سی بھی جس کے اندر ہے اس کا دل خوش ہو جاتا ہے. کہ ایک بچے کے کٹیں، بچے کی سالگرہ ہو، بڑے شوق سے مناؤ. اور ظالموں، سالگرہ ہی سمجھ کر تم چپ کر جاؤ کہ بچے کی اولاد کی سالگرہ ہے. اولاد پر فتویٰ نہیں تو میلاد پر کیوں فتویٰ ہے؟ اولاد کے لیے گھر سجائے، شادی ہے، بیاہ ہے، گھر سجائے، کوئی فتویٰ نہیں. جھنڈیاں، یہ مرچیں، یہ لائٹنگ اولاد کے لیے لگتی ہے، تو میلاد کے لیے کیا تکلیف ہے؟ بڑی عجیب بات ہے کہ اپنی اولاد کے لیے تو خوشی کے موقع پر یہ سارا کچھ جائز ہو جائے، فتووں کی بچھاڑ نہ ہو اور کوئی زبان نہ کھلے. جی اولاد کے لیے، جس اولاد کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے انما اموالکم و اولادکم فتنہ، فرمایا مال اور اولاد کیا ہے؟ بولیے بولیے، فتنہ ہے. کیا ہے؟ فتنہ ہے، آزمائش ہے. تو اس ایسی اولاد کے لیے آپ گھر بھی سجائیں، آپ مٹھائیاں بھی بانٹیں، آپ خوشی کا ہر طریقہ جو جائز ہے وہ اختیار کریں. جی اگر فتنے پر یہ سب کچھ جائز ہے تو جو ہوئی سرح پہ رحمت، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، جن کی ہر شے عظیم ہے، محاسن عظیم ہے، اخلاق عظیم ہے، شان عظیم ہے، ذکر عظیم ہے، ہر شے جن کی عظیم. آپ نے دیکھا نہیں، غور نہیں کیا؟ پوری دنیا، پوری دنیا، اللہ اکبر جل شان کتنی ہے، اس کا مال و متاع کتنا ہے. اللہ کہہ رہا ہے قل متاع الدنیا الا قلیل. محبوب آپ فرما دیں یہ ساری دنیا کا مال و متاع قلیل ہے. اور اس دنیا کے مال و متاع کے لیے، ان نعمتوں کے لیے اللہ فرمائے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، یہ ایسی نعمتیں ہیں یہ کچھ دیا ہے تم گن نہیں سکتے. تو یہ جو دنیا ہے قلیل ہے، دنیا کا مال، اس میں سب کچھ دنیا میں شامل ہے. رب کہتا ہے قلیل ہے. یہ اس قلیل کو ہم ناپ نہیں سکتے جو جسے رب عظیم کہے. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اس کو ناپا جا سکتا ہے، اس کو تولا جا سکتا ہے. اللہ اکبر. تو یہ حضور کی عزت ہے، حضور کا احترام ہے. سرکار کے ذکر کی مجالس، حضور کے ذکر پاک کے لیے اللہ شکر نہیں کرتے. ویسے ایک میں محبت سے بات عرض کر رہا ہوں کہ فتنوں کا دور ہے، لوگ کہاں کہاں بھاگ رہے ہیں، بے راہ روی کا لوگ شکار ہیں. میری نوجوان نسل کس طرح خراب ہو رہی ہے. تو درد مند بندہ مسلمان جو ہو وہ شکر نہیں کرتا کہ لوگ بیٹھ کر حضور کی تعریف سن رہے ہیں، حضور کا ذکر سن رہے ہیں، سرکار کی تعریف اور تو سرکار کی سیرت کے کچھ الفاظ ان کے کانوں میں پڑ رہے ہیں. چلو تھوڑا 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 کر کے کام بن جائے گا. لیکن کیا عجیب بات ہے، یہ عجیب درد مندی ہے کہ لوگ حضور کے ذکر کے لیے جمع ہوں، حضور کی تعریف کے لیے جمع ہوں، سرکار کی سیرت سیکھنے کے لیے جمع ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو حاصل کرنے کے لیے جمع ہوں، اور باقاعدہ ایک طبقہ فتویٰ لگانے لگ جائے. یہ اپنے اپنے نصیب کی بات ہے. جی اللہ اکبر. اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہیں صحیح، او منکرو کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا. اللہ اکبر. تو نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم
کی عزت و توقیر کے لیے یہ مجالس ہیں، یہ سارے کا سارا سلسلہ حضور کے احترام کے لیے، حضور کی ناموس کے لیے۔ اللہ اکبر۔ اور دوسری بات، ان مجالس اور ان محافل سے اٹھنے کے بعد حضور کی محبت میں اضافہ ہوتا ہے، حضور کی محبت میں زیادتی ہوتی ہے، اور کائنات کا مقصود کیا ہے؟ تخلیق کا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، عبادت مقصود ہے کہ اللہ کی عبادت کے لیے انسان کو پیدا کیا گیا ہے، اور دوسرا یہاں سے مراد معرفت لیا گیا ہے کہ اللہ کی پہچان کے لیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہچان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے جو بڑا وسیلہ کائنات کو دیا ہے، ایک ہی وسیلہ ہے، صرف ایک وسیلہ ہے اللہ کی معرفت کا۔ وہ کیا ہے؟ وہ ہے حضور کی ذات۔ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم۔ یہ اللہ اپنی شانیں بیان کر رہا ہے، یسبح للہ ما فی السماوات والارض، زمین و آسمان کے اندر جو کچھ ہے وہ تسبیح پڑھ رہا ہے۔ مالک القدوس العزیز الحکیم، وہ مالک ہے، عزیز ہے، قدوس ہے، بادشاہ ہے۔ وہ اپنی تعریف کی نا تو پھر کہا کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ یہ بادشاہ، یہ قدوس، یہ مہربان، یہ مالک جس کی تسبیح زمین و آسمان میں ہوتی ہے، وہ ہے جس نے اپنا محبوب پیدا کیا۔ وہ ہے هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتی، وہ ہے جس نے اپنا محبوب مبعوث فرمایا، سرکار کو اپنا تعارف کا ذریعہ قرار دیا کہ یہ کون ہے؟ یہ وہ ہے، یہ فلاں کا باپ ہے، یہ فلاں کا بیٹا ہے۔ بیٹا جب کہا جائے تو فلاں کہا جائے تو بیٹا تعارف کی حیثیت سے ہوتا ہے باپ کا، یا بعض دفعہ اولاد تعارف بن جاتی ہے باپ کا کہ یہ فلاں کا بیٹا ہے، یہ فلاں کا باپ ہے۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ فرمایا میں رب، میں قدوس، میں مالک، میں بادشاہ، هو الذی بعث فی الامیین، میں وہ ہوں جس نے اپنا محبوب ایسا بھیجا ہے، ایسا بھیجا ہے، ایسے محبوب میں نے بھیجے ہیں۔ اللہ اکبر، ایسی ذات میں نے بھیجی ہے۔ کیا مطلب؟ اگر میری شان کو جاننا چاہو، میرے حسن کو دیکھنا چاہو، میرے علم کو دیکھنا چاہو، میرے فضل کو دیکھنا چاہو، اور میری شان کو دیکھنا چاہو، تو ایک جلوہ میرے محبوب کا دیکھ لو۔ جس نے میرے محبوب کو دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا۔ سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، منہ سے بولے یوں لگے قرآن کی تفسیر ہے۔ سوچتی تو ہوگی دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر، وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے۔ سبحان اللہ۔ اور آپ دیکھیں، سادی سی ایک مثال دینے لگا ہوں کہ مخلوق کی تعریف خالق کی تعریف ہے۔ فرنیچر کی تعریف بڑھئی کی تعریف ہے، کاریگر کی تعریف ہے۔ یہ چیز، یہ جتنی مصنوعات ہیں، ان کی تعریف کیا ہے؟ صانع کی تعریف ہے۔ بنانے والا اتنا اچھا ہے، بنانے والا بڑا سونا ہے، بنانے والا بڑا سونا ہے۔ لوگ
کرسی کی تعریف کر رہے ہیں، تصور کاریگر کی طرف جا رہا ہے. کرسی ایسے تو نہیں بن گئی نا، سپیکر ایسے تو نہیں بن گیا نا، سٹیج ایسے تو نہیں بن گیا نا، شامیانہ تو ایسے تو نہیں لگ گیا نا. بہت اچھا شامیانہ ہے، تصور مالکوں کی طرف جاتا ہے. بہت خوبصورت انتظام ہے، تصور مالکوں کی طرف جاتا ہے. انتظام کی تعریف مالک کی تعریف ہے، چیز کی تعریف مالک کی تعریف ہے. جب ہم حضور کی تعریف کرتے ہیں رب خوش ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ نے طریقہ دیا. هو الذی بعث فی الامیین، وہ ہے، وہ ہے جس نے رسول بیچا امیین میں، مبعوث فرمایا. اپنا تعارف حضور کے ذریعے اللہ کرا رہا ہے. اللہ اکبر جل شان. یہاں پر میں ایک بریک سی بات کرنے لگا ہوں. اللہ اکبر، کہ رب اپنی پہچان کا وسیلہ حضور کو پسند کرے. حالانکہ بے نیاز ہے، محتاج نہیں، لیکن رب وسیلہ پسند کرے. اپنی پہچان کا وسیلہ رب پسند کرے، اپنی معرفت کا. جب اللہ وسیلہ پسند کرتا ہے تو مخلوق وسیلہ پسند کر لے تو کیا حرج ہے؟ اللہ تو کہتا ہے وسیلے سے میں سمجھانے لگا ہوں کہ میں وہ ہوں، میں وہ ہوں والذی. اللہ اکبر. اب دیکھیے نا کہ یہ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے. تو آپ علامہ غلام مصطفیٰ اویسی صاحب کی تعریف کرتے ہیں، آپ حکیم صاحب کی تعریف کرتے ہیں، آپ حافظ صاحب کی تعریف کرتے ہیں، بڑی اچھی نعت پڑھتے ہیں. تعریف تو اللہ کے لیے. تو کہاں سے جائز ہوئی کہ حافظ صاحب اچھے ہیں، حکیم صاحب اچھے ہیں، علامہ صاحب اچھے ہیں، فلاں اچھے ہیں، فلاں اچھے ہیں، فلاں اچھے ہیں، چیز بڑی سونی ہے، بڑی خوبصورت. یہ تو تعریف دنیا کی ہو رہی ہے، پھر تو ناجائز ہے. تعریف ہے ہی اللہ کی. تو علماء فرماتے ہیں چیز کی تعریف اصل میں بنانے والے کی تعریف ہے. حافظ صاحب نے نعت سونی پڑھی ہے، ظاہر میں ان کا کمال ہے، حقیقت میں تو اس کا کمال ہے. جس نے زبان دی، جس نے آواز دی، جس نے حسن دیا، جس نے ترنم دیا، جس نے لہجہ دیا، یہ کس نے دیا؟ تو جب حافظ صاحب کی تعریف سے رب خوش ہوتا ہے، حکیم صاحب کی تعریف سے رب خوش ہوتا ہے، علامہ صاحب کی تعریف سے رب خوش ہوتا ہے، مجھے قسم سے بتاؤ حضور کی تعریف سے رب کتنا خوش ہوتا ہے. کہ ہم میلاد شریف میں کرتے ہیں حضور ایسے ہیں، حضور ایسے ہیں، حضور کا حسن و جمال اللہ اللہ، ہر ایک رنگ ہے بے مثال اللہ اللہ. فرشتے بھی بڑھ کر سلامی کو دوڑے، آیا وہ شاہ خوش خصال اللہ اللہ. چہرے پہ واللیل زلفوں کے حالے، مصور کا وہ دلکش خیال اللہ اللہ. جسے دیکھا اسے غنی کر دیا، اور نظر اللہ اللہ، خیال اللہ اللہ. آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، چہرہ والضحیٰ. حضور کی تعریف سے اللہ کتنا خوش ہوتا. اور یہ جو ہم حضور کا ذکر کرتے ہیں نا، یہ حضور کے ذکر کو بڑھا نہیں رہے. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا ہے سایہ تجھ پر. اللہ حضرت فرماتے ہیں اللہ نے بلند کر دیا ہوا ہے، اب جو بھی ذکر کرے گا وہ خود بلند ہو جائے گا. آج میرے پاس ٹائم نہیں، پیچھے سے کالیں آ رہی ہیں. آج ہم 2 ٹکے کے بندے بھی نہیں نا. ہم ریڈی لگائیں تو کوئی سودا بھی نہ خریدے، ہم مانگنے بیٹھیں چوک میں تو کوئی 10 روپے بھی نہ دینے کے لیے تیار ہو. ہمیں اوقات کی اپنی پتہ ہے. لوگ ہاتھ چوم رہے ہیں، لوگ انتظار کر رہے ہیں، لوگ احترام کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں. وجہ کیا ہے؟ جو حضور کا ذکر کرتا ہے اللہ اس ذاکر کو بلند کر دیتا ہے. جو حضور کا ہو جاتا ہے کائنات اس کی
ورفعنا لک، فرمایا محبوب ہم نے ذکر بلند کر دیا ہے. اور یہ صرف علماء کے لیے نہیں، خدا کی قسم میں آج دل سے بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. کوشش تو دل سے ہی ہوتی ہے کہ ادھر سے نہ ہو ادھر سے ہی ہو. سچی بات ہے. آپ اگر عالم نہیں، آپ حافظ نہیں، عام آپ کچھ بھی نہیں، آپ سمجھیں ہم حضور کے امتی تو ہیں نا یار. یہ آپ کے پاس اتھارٹی تھوڑی ہے، یہ آپ کے پاس ڈگری تھوڑی ہے کہ آپ حضور کے امتی ہیں. نبی کہیں یا اللہ امتی بنا دے تو پھر امتی کہے یا اللہ. حضرت فرماتے ہیں وہ ہمارے نبی ہم ان کے امتی. اوے امتی تیری قسمت پہ لاکھوں سلام. تو آپ بھی نا حضور کا بن کے دیکھیں، حضور سے محبت کر کے سچا پیار کرو یار. پیار کرو، سچا پیار کرو. یہ دنیا کے جو عاشق ہیں سچا اگر پیار مجازی طور پر کرتے ہیں، ایک نہ ایک دن انہیں بھی میسج آ جاتا ہے تو حضور سے کرو گے. حضور تو بڑے کریم ہیں، حضور تو بڑے مہربان ہیں، حضور کی تو شفقت ہی بڑی جلدی ہو جاتی ہے، حضور کا تو کرم ہی بڑے جلدی ہو جاتا ہے. سچی بات ہے. اللہ اکبر. حضور کو تو کوئی دل سے یاد کرے صحیح. سرکار کی تو شفقت بندے کو لمحہ لمحہ نصیب ہو جاتی ہے. ایک ایک لمحے میں حضور کی شفقت آوازیں دے رہی ہوتی ہے، آ جا میری طرف، آ جا میری طرف، آ جا میری طرف. سورج کی طرف پشت ہے ہماری، اگر ہمارا منہ آ جائے تو فوراً چمک شروع ہو جائے، فوراً روشنی شروع ہو جائے، فوراً کرم شروع ہو جائے. یہ سچی بات ہے. اللہ اکبر. محبت کر کے تو دیکھو نا. صرف اصل ہمارے اندر کمیاں یہ ہیں کہ محبت تو ہے لیکن یہ ہے کہ زیادہ نعرے ہیں، دعوے ہیں. جب عمل کی میزان پر ہم تلتے ہیں پھر ہمارا وزن کم ہو جاتا ہے، ہم فیل ہو جاتے ہیں. ہمارا امتحان جب ہوتا ہے نا جی، رات کو دعویٰ ہوتا ہے کہ ہم سرکار کے غلام ہیں جی، پھر صبح کو وہی امتحان آ جاتا ہے کہ بستر بھی چھوٹ رہا ہے یا نہیں، حی علی الصلاح پہ اٹھ رہا ہے کہ یا نہیں، حی علی الفلاح پہ مسجد بھی جا رہا ہے کہ نہیں. تو فوراً سائیں تو امتحان لے لیتے ہیں نا کہ راتی تو بڑے نعرے ماردہ سی تو صبح مسجد بھی گیا کہ کو نہیں. کمیاں ہمارے اندر ہے. اور پھر بہت سارے وسوسے ہمیں گھیر لیتے ہیں اور پھر ہمیں نفس و شیطان نیک بھی بتا دیتا ہے کہ تو بڑا نیک ہے، تو بڑا اچھا ہے. لیکن سچی بات ہے دل سے جو حضور کا ہو جائے، سچی بات ہے جو دل سے سرکار کا ہو جائے پھر کائنات اس کی ہو جاتی، اس کا ذکر باقی رہتا ہے، اس کا ذکر ہمیشہ باقی رہتا ہے جو حضور کا ہو جائے. جی میلاد شریف کے ان پروگراموں میں سبحان اللہ، ربیع النور شریف کی یہ ابتدائی گھڑیاں ہیں، ابتدائی ایام ہیں. آگے برکھا برس رہی ہے اور سمندر آگے آ رہا ہے. سرکار کی تعریف، سرکار کے جلوے. تو کاش نیت ہو جائے کہ پیچھے جتنی زندگی گزر گئی تاریکی میں گزر گئی، اب انشاءاللہ ظاہری بھی حسن ہوگا، باطنی بھی حسن ہوگا. درود سے زبانوں کو تر رکھو. اگر نگاہ بہکی ہے توبہ کر لو، معافی ہو جائے گی. معافی اتنی بھی نہیں دیر لگتی. سچے دل سے معافی مانگو، فوراً کنڈی کھڑک جاتی ہے، جا ہم نے معاف کیا. وہ 100 قاتلوں کو ایک دم معاف کر دیتا ہے یار. اللہ اکبر. کرم جب ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں، کھوٹے سکے بھی سرے بازار چل جاتے ہیں. صرف ہم نے ہاں کرنی ہے سچے دل سے، توبہ کرنی ہے. ادھر تو کریموں کے آگے دروازے کھلے ہوئے ہیں، آگے تو مہربانی ہو رہی ہے، آگے تو شفقت ہو رہی ہے، کرم نوازی ہو رہی ہے. ارادہ کرو کہ ربیع النور شریف کے اس موسم میں چہرہ بھی سج جائے، دل بھی سج جائے، زبان پر ذکر و درود کا نور آ جائے. نظر اگر بہکتی ہے، ہاتھ اگر خرابی کی طرف جا رہا ہے، سماعت میں اگر گڑبڑ ہے تو کتنی زندگی ہے. گناہ میں لذت ضرور ہے لیکن نیکی میں اللہ نے ایسی برکت رکھی ہے کہ اس کی برکت اتنی ہے
کہ خدا کی قسم نیک بندے کی قبر کی مٹی سے بھی خوشبوئیں آتی. اور جو سچا حضور سے پیار کرتا، آج میں روح البیان شریف میں پڑھ رہا تھا، اللہ اکبر، جو سچا سرکار سے پیار کرے نا، صحیح معنی میں دعویٰ نہیں، سنت سے پیار کرے. پوچھا گیا سرکار سے کہ سرکار نے فرمایا میری محبت والا کامیاب ہے. حضور محبت کیا ہے؟ فرمایا میری محبت ہے، میری سنت، میرا طریقہ، میرا نقش قدم. جی فرمایا وہ کامیاب ہے. اور جو کامیاب ہو جاتا ہے، صاحب روح البیان لکھتے ہیں کہ ایک بزرگوں نے خواب میں حضور کی زیارت ہوئی تو انہوں نے ایک بڑا عجیب سوال کیا، یا رسول اللہ، کہ حدیث شریف میں تو آتا ہے کہ جب بندے کی موت ہوتی ہے تو خمیر آٹے سے جیسے بال نکالا جاتا ہے، بڑی آسانی سے اس کی روح نکل جاتی ہے. تو یا رسول اللہ قرآن کہتا ہے کہ موت کی سختی بھی ہوگی. والطف اللہ اکبر جل شانہ. قرآن شریف کہتا ہے کہ موت کی سختی ہوگی. حدیث کا مفہوم ہے کہ آٹے سے بال جیسے نکالا جاتا ہے، ایسے ہوگا. تو سرکار نے فرمایا اس کا جواب تو سورہ یوسف پڑھ، تجھے مل جائے گا. وہ بزرگ اٹھے، سورہ یوسف پڑھتے رہے لیکن نہ سمجھ آئی. کچھ دنوں کے بعد پھر تڑپے، حضور کی نگاہ ہوئی، پھر زیارت ہوئی. پوچھا یا رسول اللہ مجھے ملا نہیں. فرمایا یہ آیت پڑھ، وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا. فرمایا یہ آیت پڑھو. یہ آیت پڑھی تو سمجھ آ گئی. حضور حکیم الامت مفتی احمد یار صاحب فرماتے ہیں گویا حضور نے کیا سمجھایا کہ سختی تو ہے. یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھ کر انگلیاں کٹی تھی، درد تو ہوا تھا، احساس نہیں ہوا تھا. حسن کی وجہ سے احساس نہیں ہوا تھا. جیسے آپریشن ہوتا ہے اور آپ کو انجیکشن لگا کر آپ کے جو حرام مغز سے رشتہ کاٹ دیا جاتا ہے، درد بھی ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن احساس ختم کر دیا جاتا ہے، محسوس نہیں ہوتا. جسے کہتے ہو سن ہو گیا ہے، رشتہ کاٹ دیا جاتا ہے. اب دماغ کو پیغام نہیں پہنچ رہا کس چیز کا؟ درد کا، آپریشن کا، زخم کا درد. وہ پیغام دماغ کو نہیں پہنچ رہا کیونکہ رشتہ کٹ گیا ہے. جی تو حسن یوسف کو جب عورتوں نے دیکھا تو حسن کا ایسا انجیکشن لگا، غلبہ آیا کہ خیال ادھر محو ہو گیا. انگلیاں کٹی پتہ بھی نہ چلا. انگلیاں تو کٹی پتہ بھی نہ چلا. مفتی احمد یار صاحب لکھتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھ کر عورتوں کو احساس نہیں ہوا تھا. تو بندہ مومن حضور کا عاشق سرکار کا غلام جب جاتا ہے مرتے وقت رب محبوب کا چہرہ سامنے کر دیتا ہے. حضور کا چہرہ سامنے ہو جاتا ہے. سختی تو ہوتی ہے جو قرآن نے کہی ہے، سختی تو ہوگی لیکن احساس ختم ہو جائے گا حضور کا جلوہ دیکھ کر. سرکار کے جلوے کو دیکھ کر احساس نہیں ہوگا اور بندہ حضور کے جلوے میں مگن ہو کر روح رب کے حوالے کر دے گا. آواز آئے گی یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. جا جنت تیرا انتظار کر رہی ہے، سونے نے تجھے نواز دی ہے. اللہ اکبر جل شانہ. بس درود کی کثرت کرو، نظر کی حفاظت کرو، سماعت کی حفاظت کرو. یار وہ سرکار نے تو بالکل سادی ایسے سرٹیفکیٹ دے دیا جنت کا. فرمایا 2 چیزوں کی ضمانت تم دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. یہ داڑھوں کے نیچے جو ہے اور جو 2 ٹانگوں کے درمیان ہے، شرمگاہ اور فرمایا زبان، دونوں کی حفاظت کی گارنٹی دے دو، میں مصطفیٰ تمہیں جنت کی گارنٹی دے.
پریکٹس کرو، کوشش کرو، نیت کرو کہ انشاءاللہ نظر کی حفاظت، سماعت کی حفاظت. آج مشکل ضرور ہے کہ ہر ہاتھ میں ایک ہتھیار ہے، اور ایسا ہتھیار ہے جی کہ نہ چاہتے ہوئے بھی چل جاتا ہے، فائر ہو جاتا ہے. لیکن جن کے اوپر سرکار کی محبت کا غلبہ ہوتا ہے، کوئی چیز ایسی آتی ہے تو وہ پیچھے کر دی جاتی ہے. نہیں، یہ چیز دیکھوں گا تو مجھے حضور کی محبت کم ہو جائے گی، میرے آنسو نہیں نکلیں گے، نماز کی لذت میری دور ہو جائے گی، مجھے خشوع و خضوع کم ہو جائے گا. جن کو یہ احساس ہوتا ہے نا، اور یہ ان کو ہی ہوتا ہے کہ جن کی نماز میں خشوع و خضوع ہے، تہجد نصیب ہے جنہیں، اور جنہیں حضور کا ذکر نصیب ہے، سرکار کی محبت اور سرکار کے ذکر کی لذت نصیب ہے. وہ گناہ کرتے وقت 100 مرتبہ سوچتے ہیں یار گناہ تو کروں گا، یہ وقتی لذت ہے، لیکن تہجد کی لذت ختم ہو جائے گی. حضور پر درود پڑھتے وقت جو لذت آتی ہے وہ ختم ہو جائے گی. اور اگر آپ چاہتے ہو کہ ہمیں ذکر رسول میں لذت آئے تو سچی توبہ کرو، پھر دیکھنا کیسے لذت آتی ہے. آپ جتنے بیٹھے ہیں حضور کا ذکر ہو رہا ہے، ہر بندے کو اپنا مزہ آ رہا ہے. کچھ کو ہو سکتا نہ آیا ہو، لیکن چہرے تو بتا رہے ہیں کہ سبھی اس کلاس میں داخل ہو چکے. اس کلاس کے سبھی سٹوڈنٹ ہیں جن کو حضور کے ذکر کا مزہ آتا ہے، جن کو حضور کے ذکر کا لطف آتا ہے. یہ سب کو نصیب ہے، چہرے تو بتا رہے ہیں. تو اس لیے کوشش کریں کہ توبہ کی طرف آئیں، رجوع اللہ، اللہ کی طرف آئیں. حضور کے میلاد شریف کی یہ ساعتیں، یہ گھڑیاں زندگی میں زہر نصیب، کوئی پتہ نہیں کب بٹن آف ہو جائے، کوئی پتہ نہیں کب بلاوا آ جائے. ہو سکتا ہے آخری ربیع الاول ہو. ٹھیک ہے، تو اس لیے دروازہ کھٹکاؤ، ضرور کھٹکاؤ. درود شریف کثرت سے پڑھو. بزرگوں نے لکھا ہے درود تو پھر درود ہے نا، جب بھی پڑھا جائے اللہ کی رحمتیں آوازیں دیتی ہیں، سہارا دیتی ہیں، اللہ کی رحمتیں برستی ہیں. 1 مرتبہ درود پڑھنے سے 10 مرتبہ اللہ رحمتیں نازل کرتا ہے. لیکن یہ بزرگ لکھتے ہیں کہ عام دنوں میں ربیع الاول میں سمندر جوش میں ہوتا ہے. اللہ کا فضل ہے، ہمارا جو مرکزی اجتماع ہوتا ہے مرکز میں الحمدللہ گجرات شریف میں کروڑوں نہیں اربوں مرتبہ درود شریف ان دنوں میں پڑھ کر دیوانے سرکار کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. وہاں کمی نہیں ہے، کمی نہیں ہے، اللہ اکبر. لیکن جب یہ تحفے جاتے ہیں، سرکار کی نگاہ ہوتی ہے، ظاہر بھی ستھرا ہو جاتا ہے، باطن بھی ستھرا ہو جاتا ہے، کرم نوازی ہو جاتی ہے. اللہ اکبر. مالک ہمیں صحیح معنوں میں عمل کی راہوں کا مسافر بنائے اور حضور کی سچی محبت نصیب فرمائے. محبت کی نشانیاں بھی نصیب فرمائے. صرف نعرہ نہیں، نس نس بولے نبی نبی تو نماز کبھی کبھی ایسا نہ ہو، نماز بھی ابھی ابھی. اللہ اکبر. تو میں ہاتھ تو نہیں کھڑے کروں گا، ضمیر پہ دستک دیتے ہوئے اپنے کلام کو مختصر کر کے اختتام کی طرف لے جانا چاہوں گا، یہ جملہ بول کر کہ انشاءاللہ نماز قضا نہیں ہوگی. انشاءاللہ حضور راضی ہو جائیں گے، حضور خوش ہو جائیں گے. اور دیکھو نا 80% نوجوان میرا بیٹھا ہے، بچے بیٹھے ہیں، سبحان اللہ. خدا کی قسم یہ جوانی کا جو سجدہ ہے یہ اتنا وزنی ہے کہ آپ کو اندازہ نہیں. جوانی کا جو درود ہے، جوانی کی جو عبادت ہے، ہائے ہائے، کیونکہ اس پہ وزن زیادہ ہوتا ہے، حملہ زیادہ ہوتا ہے. شیطان کا حملہ شدید ہوتا ہے، تو اس کی وجہ سے جتنی محنت زیادہ ہوگی مزدوری بھی اتنی. لیکن ایک بزرگوں کا بڑا مشہور قول ہے، ہائے، فرماتے ہیں لوگ اس وقت نیکی کی طرف آتے ہیں جب گناہ کی طاقت بھی نہیں ہوتی. گناہ کی طاقت بھی اس وقت وہ نیکی کی طرف آتے ہیں. بہرحال جب بھی آ جائیں اللہ کا بلاوا ہے، لیکن اصل مزہ ہے کہ جب
حسن کا بھی زور ہو اور سرکار کے عشق کا بھی پھر زور ہو. اللہ عمل کی راہوں کا مسافر بنائے. تھوڑا سا ذکر کریں. ماشاءاللہ بڑی خوشی ہوئی. حاجی غضنفر صاحب، انصر صاحب اور دیگر ماشاءاللہ یہ سارے برادران، سارے علماء اور اولیاء سے پیار کرنے والا یہ گھر ہے. سالانہ یہ دسترخوان سجاتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں، لنگر پکاتے ہیں. آج ماشاءاللہ حاجی صاحب کے بیٹے کا نکاح بھی ہو گیا ہے. سبحان اللہ، اللہ اکبر. تو اللہ برکتیں عطا فرمائے. ان کے والدین کا ختم بھی ساتھ ہوتا ہے. سبحان اللہ، اللہ ان کی بخشش فرمائے. کیسا قبروں کے ساتھ ایک نور کا تعلق ہوگا، یہ تو وہی جانتے ہیں جو دیکھتے ہیں. لیکن ایمان تو سب کا ہے نا، کیونکہ حضور کی زبان پر ہمیں یقین ہے. ہمیں آنکھ پر اتنا یقین جتنا حضور کی زبان پہ یقین. سبحان اللہ. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. مختصر ذکر کر کے دعا کیجئے. لا الہ لا الہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اپنی جگہوں پر ہی رہ کر آگے آنے کے بغیر ہی کھڑے ہو کر آنکھیں بند رکھیں اور گنبد خضرا شریف کا تصور. خوبصورت گھڑیاں ہیں ربیع الاول کی، اور ہم حضور کی بارگاہ میں سلام کا نذرانہ عرض کریں. مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام. شمع بز میں ہدایت لاکھوں سلام. شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. نور کے چشمے لہرائیں دریا بہیں. نور کے چشمے لہرائیں دریا بہیں. نور کے چشمے لہرائیں دریا بہیں. انگلیوں کی کرامت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام. کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی. کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی. کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی. آنکھ والوں
کی ہمت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ، رحمت پہ لاکھوں سلام، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، 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 اس دل افروز سعادت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ، جانے رحمت پہ۔ جلدی بلاؤ، جلدی اس کے لیے دعا کر دیتے ہیں۔ اللہ 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 ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ سہرا پڑھیں گے انشاءاللہ، مہندی نہیں ہوگی، سرکار کا میلاد ہوگا، جب رخصتی ہوگی نا۔ ویسے تو آج ہی دولہا ہے، نکاح والا دن دولہے کا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو انشاءاللہ امید ہے، مجھے امید ہے کہ مہندی سرکار کا رنگ چڑھ جائے گا۔ اللہ اکبر۔ تو میلاد ہی ہوگا انشاءاللہ۔ تو پھر جس دن میلاد ہوگا اس دن سہرا ہوگا، ٹھیک ہے؟ اللہ اکبر جل شانہ۔ اللہ برکات کثیرہ عطا فرمائے، سرکار کی محبت سے مالا مال فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیہ فی الدین والدنیا والآخرہ۔ اللہ ہماری حاضری کو قبول فرما، کمی اور کوتاہیوں سے درگزر فرما۔ نہ ہم اس قابل ہیں، نہ ہمارا بولنا بیٹھنا ذکر کرنا بس ایک بہانہ ہے۔ اللہ اپنے محبوب کے ذکر کا ہی صدقہ قبول فرما لے، اور سرکار کے ذکر کی بلندی کا صدقہ اور حضور کی عظمت و رفعت کا صدقہ اللہ اس کا ثواب سرکار کی بارگاہ ہی میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرمائے۔ جملہ نبیین، صدیقین، شہداء، صالحین، والدین رسول، ازواج رسول، اصحاب رسول، اولاد رسول، غلامان رسول، عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ورضی اللہ تعالیٰ عنہ ورحمت اللہ تعالیٰ علیہم کی بارگاہ میں حاضرین کے جتنے متعلقین پردہ فرما گئے، حاجی غضنفر صاحب، انصر صاحب اور ان کے برادران، اللہ ان کے والدین سب کی ارواح کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما، سب کے درجات بلند فرما، سب کے احوال پہ رحم و کرم فرما۔ اللہ اس گھرانے کو مزید عزتوں سے مالا مال فرما، مزید فضل سے مالا مال فرما۔ اللہ اس بچے کو صحت و عافیت والی لمبی زندگی عطا فرما۔ اللہ اپنے محبوبوں کا صدقہ جتنے لوگ بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما۔ ملک افضل صاحب بیمار ہیں، دعا فرمائے اللہ انہیں شفا عطا فرمائے۔ دیگر جتنے لوگ بیمار ہیں سب کے لیے اللہ حضور کے لعاب کا صدقہ شفائیں رکھ دے، شفا سب کا مقدر فرما دے۔ جتنے لوگ قرب و جوار دور دراز سے آئے ہیں اللہ کوئی خالی نہ جائے، ظاہری حسن سے بھی مالا مال کر دے، باطنی حسن سے بھی مالا مال کر دے، ظاہر و باطن نور علی نور فرما دے، سب کو روشن فرما دے۔ یا اللہ جو نیت کی، نظر کی پاکیزگی کی، سماعت کی پاکیزگی کی، اللہ ارادہ ہم نے کیا استقامت تو عطا فرما۔ نماز کا ارادہ ہم نے کیا اللہ توفیق کے دروازے تو کھول دے، اللہ اپنے فضل کے دروازے کھول دے۔ رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت،